السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چلتے ہیں اپنی مقصد کی طرف۔ دنیا کے بڑے بڑے ظالم حکمران بھی آخرکار اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت میں آ جاتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں حجاج بن یوسف اور حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ کا وہ واقعہ بیان کروں گا جو ہمیشہ کے لیے تاریخ کا سبق بن گیا۔ حجاج بن یوسف حافظ قرآن تھا۔ وہ تہجد کی ایک رکعت میں 10 سپاروں کی تلاوت کرتا تھا، باجماعت نماز پڑھتا تھا اور شراب زنا سے دور بھاگتا تھا، لیکن انتہائی ظالم تھا۔ جب اس کی موت آئی تو انتہائی عبرتناک موت آئی۔ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ ایک تابعی بزرگ تھے، ایک دن منبر پر بیٹھے ہوئے یہ الفاظ ادا کیے کہ حجاج ایک ظالم شخص ہے۔ ادھر جب حجاج کو پتہ چلا کہ آپ میرے بارے میں ایسا گمان کرتے ہیں تو آپ کو دربار میں بلا لیا اور پوچھا، کیا تم نے میرے بارے میں ایسی باتیں بولی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، ہاں بالکل، تو ایک ظالم شخص ہے۔ یہ سن کر حجاج کا رنگ غصے سے سرخ ہو گیا اور آپ کے قتل کے احکامات جاری کر دیے۔ جب آپ کو قتل کے لیے دربار سے باہر لے کر جانے لگے تو آپ مسکرا دیے۔ حجاج کو یہ بات پسند نہ آئی تو اس نے پوچھا، کیوں مسکراتے ہو؟ تو آپ نے جواب دیا، تیری بے وقوفی پر اور جو اللہ تجھے ڈیل دے رہا ہے اس پر مسکراتا ہوں۔ حجاج نے پھر حکم دیا، اسے میرے سامنے ذبح کر دو۔ جب خنجر گلے پر رکھا تو آپ نے اپنا رخ قبلے کی طرف کیا اور یہ جملہ فرمایا، اے اللہ، میرا چہرہ تیری طرف ہے، تیری رضا پر راضی ہوں۔ یہ حجاج نہ موت کا مالک ہے نہ زندگی کا مالک ہے۔ جب حجاج نے یہ سنا تو بولا، اس کا رخ قبلے کی طرف سے پھیر دو۔ جب قبلے سے رخ پھیرا تو آپ نے فرمایا، یا اللہ، رخ جدھر بھی ہو تو ہر جگہ موجود ہے، مشرق مغرب ہر طرف تیری ہی حکمرانی ہے۔ میری دعا ہے کہ میرا قتل اس کا آخری ظلم ہو، میرے بعد اسے کسی پر مسلط نہ فرمانا۔ جب آپ کی زبان سے یہ جملہ ادا ہوا تو اس کے ساتھ ہی آپ کو قتل کر دیا گیا۔ اتنا خون نکلا کہ دربار تر ہو گیا۔ ایک سمجھدار بندہ بولا کہ اتنا خون تب نکلتا ہے جب کوئی خوشی خوشی مسکراتا ہو، اللہ کی رضا پر راضی ہو جاتا ہے۔ حجاج جب بھی سوتا، حضرت سعید بن جبیر اس کے خواب میں آ کر اس کا دامن پکڑ کر کہتے، اے دشمن خدا، تو نے مجھے کیوں قتل کیا؟ میں نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ جواب میں حجاج کہتا کہ مجھے اور سعید کو کیا ہو گیا ہے؟ اس کے ساتھ حجاج بن یوسف کو ایک ایسی بیماری ہو گئی تھی جس میں اندر سے سخت ٹھنڈ محسوس ہوتی تھی۔ یہ ٹھنڈ دل سے نکل کر سارے جسم میں پھیل جاتی تھی اور وہ کانپنے لگتا تھا۔ اس وقت لوگ اس کے پاس آگ سے جلتے ہوئے چھوٹے چولہے یا آگ والے برتن اس کے پاس لائے جاتے اور اس قدر قریب رکھ دیے جاتے کہ اس کی کھال جل جاتی تھی، مگر اسے احساس نہیں ہوتا تھا۔ حکیموں کو دکھانے پر انہوں نے بتایا کہ پیٹ میں کینسر ہے، اور ایک طبیب نے گوشت کا ٹکڑا لیا اور اسے داغے کے ساتھ باندھ کر حجاج کے حلق میں اتار دیا۔ تھوڑی دیر بعد داغے کو کھینچا تو اس گوشت کے ٹکڑے کے ساتھ بہت عجیب نسل کے کیڑے چمٹے ہوئے تھے اور اتنی بدبو تھی جو پورے 1 مربع میل کے فاصلے پر پھیل گئی۔ درباری اٹھ کر بھاگ گئے، حکیم بھی بھاگنے لگا۔ حجاج بولا، تو کدھر جاتا ہے؟ علاج تو کر۔ حکیم بولا، تیری بیماری زمینی نہیں ہے،
आसमानी है। अल्लाह से पनाह मांग। हज्जाज जब मादी तदबीरों से मायूस हो गया तो उसने हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह को बुलवाया और उनसे दुआ की दरख्वास्त की। हज़रत हसन बसरी हज्जाज की हालत देख कर रो पड़े और फरमाने लगे, मैंने तुझे मना किया था कि नेक बंदों के साथ छेड़छाड़ न करना, उन पर जुल्म न करना, मगर तू बाज न आया। आज हज्जाज इबरत का सबब बना हुआ था। वो अंदर से बाहर से जल रहा था, वो अंदर से टूट फूट चुका था। हज़रत बिन जुबैर रहमतुल्लाह की वफ़ात के 40 दिन बाद ही हज्जाज की भी मौत हो गई थी। जब देखा कि बचने का इम्कान नहीं तो करीबी अजीज़ों को बुलाया जो बड़ी कराहत के साथ हज्जाज के पास आए। वो बोला, मैं मर जाऊंगा तो मेरा जनाजा रात को पढ़ाना, सुबह हो तो मेरी कब्र का निशान भी मिटा देना, क्योंकि लोग मुझे मरने के बाद भी मेरी कब्र को नहीं छोड़ेंगे। अगले दिन हज्जाज का पेट फट गया और उसकी मौत वाक़ई हुई। अल्लाह जालिम की रस्सी को दर्राज ज़रूर करता है, लेकिन जब जालिम से हिसाब लेता है तो फरिश्ते भी खशियत इलाही से कांपते हैं, अर्श भी हिल जाता है। अल्लाह जालिमों के जुल्म से हम सबको महफूज रखे, आमीन। प्यारे दोस्तों, ये वाक़या हमें एक बड़ा सबक देता है कि अल्लाह जालिम को ढील ज़रूर देता है, मगर उसकी पकड़ से कोई नहीं बच सकता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे इबरत हासिल करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।